ویلکم ٹو ویکلی رپورٹ ایٹ آن نیوز ایچ ڈی. میں ہوں آپ کو زین خان. آج کا جو ہمارا شو ہے وہ ہے کرونا وائرس اور اس کا حل. ہم آج ڈسکس کریں گے, ہمارے 3 اسپیشل گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے کہ کرونا وائرس ہے کیا, اس کا حل کس طرح تلاش کیا جائے, اکنامک حل اس کا کیا ہے اس جیسے کیوٹک فیز میں. آج کے جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے ڈینمارک سے. اطہر جاوید صاحب وہ ڈی جی پاکستان ہاؤس ہیں, ایک تھنک ٹینک ہے اسلام آباد بیسڈ پاکستان ہاؤس, ان کی ڈی جی ہیں. وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے کرونا وائرس ہے کیا, اس کی نیچر اور اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے. ویلکم ٹو آور شو. اطہر جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن ویکلی رپورٹ. بہت شکریہ زین, آپ کا بھی تھینک یو ویری مچ. جی اطہر جاوید صاحب, پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کرونا وائرس کی نیچر کیا ہے, یہ کیا ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہمیں. دیکھیں, یہ کرونا وائرس جو ہے یہ دراصل اس کی جو یہ کمپرائز کرتا ہے, مشتمل ہے 7 اس کی ڈفرینٹ کائنڈس ہیں. یہ انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے, کیٹلز میں, کیمل میں, اور بیٹس میں, اور دوسرے جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی, دونوں میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو اس کی کائنڈ ہے نوول کرونا وائرس, جو کہ ووہان سے شروع ہوا تھا چائنا میں, یہ لوور اور یہ اپر جو ریسپریٹری آپ کا ٹریکٹ ہے اس کو اٹیک کرتا ہے زیادہ. اور اس کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو پوٹینشیل ٹارگٹ ہیں وہ مڈل ایج کے لوگ ہیں, یعنی کہ 30 سے اوپر تک کے. کچھ بچوں میں اور 2-4 انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ نیو بورن میں ہیں. تو دراصل یہ 7 میں سے ایک قسم ہے. اور یہ آف کورس جو کہ جن کے لنگز کمزور ہوں, یا چونکہ میں ٹیکنیکلی آپ کو ٹیکنیکل انفارمیشن تو نہیں دے سکتا, لیکن جو ایک جنیرک انفارمیشن ہے اس کے اوپر کہ یہ 7 قسم کے جو ہیں اس کی کائنڈز جو ہیں, جو کمپرائز کرتی ہے ایک قسم کی, آپ کہہ لیں کہ کرونا وائرس کی جو فیملی ہے وہ 7 ہے قسم, 7 ٹائپس ہیں. ایک اس میں اس سے پہلے سارس والا بھی ہوا تھا, وہ 2000 کے 2 یا 3 میں ہوا تھا میرے خیال میں. اس سے پہلے کی بات ہے. جیسے اب 2019 میں جو ہوا ہے کووڈ, جس کو ہم 19 کہہ رہے ہیں, اب یہ علم میں نہیں ہے کہ وہ کووڈ 19 رہے گا کہ 20 اور 21 بھی ہو جائے گا. یہ جو ہے اس کی جو لیتھیلٹی ہے, یا جو جس طریقے سے یہ اس کا جو میگنیچیوڈ ہے اس کے امپیکٹ کا, اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا آپ سمجھتے ہیں یہ کہ ٹرانسمٹ ہوا ہوگا, یہ جیسا کہ رپورٹس آ رہی ہیں, جو کہ ابھی ڈیفینیٹ رپورٹ نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ ووہان کی جو سی فوڈ مارکیٹ تھی وہاں سے یہ ہوا تھا. آف کورس چائنیز نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے, وقت لگا ان کو اور کئی مہینے لگ گئے. تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ 7 میں سے ایک کائنڈ ہے اس لیے, جسے ہم کہہ رہے ہیں نوول کرونا وائرس. اچھا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری انفارمیشن واٹس ایپ گروپس میں بھی آ جاتی ہے, ہمیں فیس بک پہ بھی ملتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے, بٹ آپ کی کیا انفارمیشن ہے مطلب اوتھینٹک سورسز سے کہ اس کی ویکسینیشن کب تک آ سکتی ہے؟ دیکھیں, ویکسینیشن جو ہے وہ نارملی اس کی 8 سے 12 مہینے لگیں گے. چائنیز کی جو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن تھی مارچ کے پہلے دوسرے ہفتے میں کہ ان کو 8 مہینے اور لگیں گے مے بی. اور وہ جو ان کی ٹیسٹنگ ہے, جیسے وہ ابھی اینیمل پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, تو وہ ابھی ٹیسٹنگ اس کی جاری ہے. اسی طرح باقی ممالک بھی اس کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے امریکہ بھی ہے, اور برطانیہ اور باقی یورپین کنٹریز بھی ہیں. کئی کنسورشیم بنے ہیں, بہت سی فارماسیوٹیکل کمپنیز اس پہ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ڈرگ جس کو زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی ملیریا جو ٹیبلٹس ہیں یا ڈرگ ہے, اس کو بھی یہ ایز سچ یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کلینکل ٹیسٹنگ میں. لیکن وہ بالکل حتمی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ابھی تک آئی کہ کیا وہ واقعی میں اس قابل ہے, کیونکہ یہ ایز آئی سیڈ کہ بہت ساری چیزیں اس میں انکمپلیٹ ہیں. ایک اس کی ڈیفینیٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ٹرانسمیشن جو ہے کئی قسم کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے اس سے ڈیزیز کی, جیسے سنیزنگ ہے اور ٹچ ہے, سرفیس جہاں پہ کسی نے ٹچ کیا ہو پہلے جو کرونا وائرس سے متاثر ہو, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم اس کو اوور آل اس کا ایک پرسپیکٹیو دیں جو کہ جنرل, جو کہ عام لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے, وہ یہ ہے کہ یہ نمبر 1 7 میں سے ایک قسم ہے, اور یہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے
اور جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے اور انسانوں سے انسانوں میں بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. یہی ہوا ہے جو اس وقت ہم جسے پوری دنیا جس سے امپیکٹ ہوا ہے. اور ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. جو دوسرا پوائنٹ اس میں میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ڈسپلن ایکٹیویٹی جسے کہتے ہیں کہ یونیفارم ایکٹیویٹی گلوبل نہیں ہو سکی ابتدا میں. چائنا نے اس میں ایک رول ادا کیا کہ چائنا نے اس کو بڑا اسٹرکٹلی ڈیل کیا ابتدائی سے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا اور ان کی جو ریسرچ ایڈوانس اس سے پہلے بھی بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں کہ چائنیز چونکہ اس طرح کی ریسرچ اور امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک آلریڈی گلوبل ہیلتھ کے حوالے سے بایو سیفٹی کے حوالے سے ان میں جاری تھی. اور ان کو جو ہی اس بات کا علم ہوا اور جب اس میں انفارمیشن آئی کہ یہ اس طریقے سے ٹرانسمٹ ہوا تو انہوں نے اس کو فوراً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کیا انہوں نے ووہان کو بھی اور باقی بڑے بڑے شہروں کو بھی. اور اب آف کورس وہاں پہ مکمل کنٹرول ہے. آپ ایک سیکیورٹی اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آنے والے وقت میں وائرسز استعمال ہو سکتے ہیں ایز اے ویپن؟ کیا ان سے جنگیں بھی لڑی جائیں گی؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ اطہر جاوید صاحب؟ جی بالکل. دیکھیں جو یہ بایو کیم وارفیئر ہے یہ اس کو ہم نارملی کہا جاتا ہے کہ بایو اور کیم کو کہ یہ پور مینز ویپن ہے. وہ اس لیے کہ یہ ریسورسز کے لحاظ سے جیسے نیوکلیر ویپن ہے یا بڑے جو دوسرے نان کنونشنل ہتھیار ہیں ان کے مقابلے میں یہ مطلب آپ دیکھ لیجیے کہ عراق کی جنگ میں ٹیررسٹ نے اور انہوں نے کلورین یوز کیا اور اس سے وہ بم بناتے رہے. سیریا میں بہت سارا ابھی کیمیکل ریلیٹڈ میٹیریل یوز ہوا جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کنونشنل کیمیکل ویپن تھے لیکن ریلیٹڈ میٹیریل جو ہے وہ استعمال ہوا. اب چونکہ یہ سارا کا سارا جو اس وقت جس کو میری پرسنل اوپینین ہے میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ ایک آپ سمجھ لیجئے بایو سائیکو اکنامک وارفیئر بھی ہے ایک لحاظ سے. مطلب ہم لوگوں کو اس میں کوئی سکیئر نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی بڑے ممالک آپس میں کوئی جنگ کر رہے ہیں اور یا کوئی ایکٹیو بایو ایجنٹ جو ہے یا جو ویپنائزڈ ایجنٹ ہے وہ کہیں انہوں نے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ یہ اٹ ول بی مس کیریکٹرائزیشن. البتہ یہ ہوتا ہے کہ انڈر نیتھ دس جب اس طرح کی صورتحال ہو تو بہت ساری ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے. مطلب اگر ہم سینیریو بلڈ کریں اور ہم یہ کہیں کہ فرسٹ رسپونڈنٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے رسپونڈ کیسے کیا یعنی کہ کیا آپ کے پاس ایسے ہاسپٹلز اور ایسی فورسز موجود تھیں CBRN یونٹ ہوتے ہیں جیسے جو ڈیفنس میں آلموسٹ تمام آرمیز اس کو ان کے پاس ہیں. اٹلی کے پاس بھی ہیں حالانکہ اٹلی کے پاس بڑے اسٹرانگ یونٹس ہیں. میرا کیونکہ اتفاق بھی ہے یونیورسٹی آف روم میں میں پڑھاتا بھی ہوں اس ایریے میں اور نیٹو میں بھی پڑھاتا ہوں سینٹر فار ایکسیلنس پہ اور اسی ایریے کو ڈیل کرتا ہوں. لیکن وہ بھی اس کو رسپونڈ نہیں کر سکے کیونکہ فرسٹ رسپونڈنٹ اگر ایکٹیو بایو ویپنائزڈ ایجنٹ ہو تو اس کا رسپانس اور ہوتا ہے. چونکہ یہ وائرس جس طریقے سے پھیلا ہے یہ زیادہ ہیلتھ ہیزرڈ میں تھا اور اس میں جو ایک سرٹن ایج کے لوگ جو کہ کمزور جن کے پھیپھڑے تھے یا لنگز جن کے کمزور ہوتے ہیں یا جو بہت بوڑھے تھے وہ اس کے زیر اعتاب آئے ہیں. اس لیے ہم اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے مگر اگر ہم سینیریو 1 2 3 بلڈ کر کے دیکھیں تو اس کے انڈرنیتھ آف کورس بایو وارفیئر ہو سکتی ہے اور اس میں ٹیکنیکل بایو وارفیئر بھی جسے الیکٹرانک وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہوں گے. کیا کوئی کرونا وائرس کا کوئی سیریز اس کی کوئی ہو 2 3 یا کوئی اس قسم کے کوئی بایو ایجنٹ ہوں جو کہ لانچ ہوئے ہم اس کے بارے میں حتمی نہیں کہہ سکتے مگر ہم اس کو رول آؤٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ بایو جو ویپنس ہیں وہ موجود ہیں. گو کہ کیمیکل اور بایو جو کنونشن ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ ممالک 190-95 سے زیادہ ممالک نے سائنس کیے ہوئے ہیں یعنی کہ ٹیکنیکلی نان پرولیفریشن اور اس کے حوالے سے جو کنونشنز ہیں پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے باقی ممالک بھی ہیں امریکہ بھی ہے چائنا بھی ہے اور یہ تمام ممالک اس کے سگنیٹری ہیں. مطلب تو اس لحاظ سے ہم ایسے کہہ نہیں سکتے کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ مس کیریکٹرائزیشن ہو جائے گی لیکن استعمال ہو سکتے ہیں اور تاریخ میں اس سے پہلے ہوئے ہیں. کوئی کئی سینچریز پہلے
اسمال پاکس کے جو تھے وائرسز، اس سے جو انفیکٹڈ جو بلینکٹ تھے وہ ایک سرٹن ایک کمیونٹی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان میں اسمال پاکس پھیل گئی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں رائٹ ونگ جو جیسے رائٹ ونگ وائٹ سپرمسسٹ ہیں، RSS والے ہیں، BJP ہیں، جو کہ ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ یہ اگر کوئی ان کا آئیڈیولوجیکلی کوئی آپ کہہ لیں کہ آئیڈیولوجیکلی جس کو بہت زیادہ اسپائرڈ سائنٹسٹ ہو، وہ کہیں لیب میں کام کر رہا ہو، وہ کوئی کیریئر ڈیولپ کر کے مسلمانوں کے علاقے میں چھوڑ دے. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ ٹائمز میں بھی کہ یہ جو ہیٹ سنڈرم ہے اور جو اس کے کمبینیشن ہے آئیڈیالوجی کے ساتھ، تو یہ ایک اینگل بھی اس میں ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اس سبجیکٹ پہ خاص طور پہ جو آئیڈیولوجیکل موٹیویشن پہ، اس پہ ہم نے ایز اے کیس اسٹڈی میں نے پڑھایا بھی ہے، اور اس میں RSS اور جو وائٹ سپرمسسٹ ہیں، ایکسٹریم رائٹ سپرمسسٹ جو ہیں، ان کو شامل تفتیش تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن کیس اسٹڈیز کے طور کے اوپر ان کا نام ضرور آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں وہ ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں جس میں ماس کلنگز اور ایک قسم کا، آپ جیسے میں نے کہا کہ پور مینز ویپن ہے، کہ اگر کیریئر انفیکٹڈ لوگوں کو اگر تیار کر کے ایک پورا، جیسے میں نے مینشن کیا RSS کے لوگ اگر یہ مسلمان علاقوں میں چھوڑ دیں تو ظاہر ہے وہاں پہ بیماری پھیل سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس سارے سینیریو میں کشمیر پہ 5 اگست 2019 سے ایک اسٹرکٹ کرفیو ہے، اور وہاں پہ ابھی کچھ نمودار ہو رہے ہیں کیسز، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہندوستان اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں اور مکمل طور پہ ان کی تمام دنیا رکی ہوئی ہے. اور رسپیکٹیو کنٹریز، امریکہ، برطانیہ، فرانس، تمام ممالک صرف ایمرجنسی پریپیئرنس کے ذریعے یا میک شفٹ ہاسپٹل بنا کے اپنے لوگوں کو کم سے کم اموات ہوں اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو کشمیر کا وہ جو پورا جو زیادتی ظلم ہو رہا تھا وہاں پر، وہ بالکل ایک قسم کا بیہائنڈ دا سین ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی آپ یہ سمجھے مفروضہ نہیں ہے یہ، مگر یہ ایک سینیریو ہے، کیونکہ مفروضے میں اور سینیریو میں فرق ہوتا ہے. ایک سینیریو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا بائیو وارفیئر ہو سکتی ہے، تو بالکل یہ عین ممکن ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے تاریخ میں اس سے پہلے، آپ کو پتا ہے ایک جاپان میں بھی بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک کلٹ نے سیرین گیس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو مار دیا تھا، اور بعد میں اس کو سزائے موت ہوئی اس بندے کو، اور وہ ایک کلٹ تھا. اسی لیے میں نے RSS کا ذکر کیا کہ جو ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ اپنی حکمت عملی میں یہ ڈال سکتے ہیں کہ جو کیریئرز ہوں، جو لوگ انفیکٹڈ ہوں، ان کو زبردستی چھوڑ دیں، ان علاقوں میں بٹھا دیں، ان کو وہاں پہ کہہ دیں کہ آپ یہاں پہ رکیں، انٹریکشن کریں. تو اس طرح کا کام ہو سکتا ہے، اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے، میں بھی ہو رہا ہو. اچھا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. کچھ ریسرچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس اپنا زور ایک دفعہ دکھا کے ختم ہو جائے گا اور اگلے سیزن میں پھر دوبارہ واپس آ جائے گا، خدا نخواستہ. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اور اگر ہے تو پھر یہ اگلے سیزن میں کس طرح اور کب واپس آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جن ممالک نے اس پہ قابو پایا ہے اور پانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن، آئسولیشن کا ایلیمنٹ ڈالا ہے، کیونکہ نہ تو ٹیسٹنگ ڈیفینٹ ضرور ہے ان ٹرمز آف میپنگ آف دا پیشنٹس، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ٹیسٹنگ کے بعد جو ریکوری کا جو فیز ہے وہ بھی، اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی حتمی نہیں ہے. ہاں، نمبر جو آ رہے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں، مگر آپ اگر مثال لیں ہم تاریخی طور پہ، تو جو اسپینش فلو 1918 میں آیا تھا اس کے 4 راؤنڈ ہوئے تھے، اور اس میں 50 سے اور 100 ملین کے درمیان میں لوگ وفات پا گئے تھے. تو ہم دعا کرتے ہیں گاڈ فاربڈ کہ یہ دوبارہ آئے. ابھی تو یہ پہلا فیز اس کا کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ جو گرمیوں میں اس کا ختم ہو جانے والا مفروضہ ہے، اس کی اب ہم ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہم رائے دے سکتے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سائنٹیفک ریزن ہوگی، کیونکہ جب آپ کے پاس انکمپلیٹ انفارمیشن ہے، ویکسین ابھی بنی نہیں ہے،
اور ابھی بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی پیک جو ہے ابھی آئی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 28,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں امریکہ میں اور 22,000 کے قریب اٹلی میں ہیں، تو فرانس میں جو نیو ڈیتھس آ رہی ہیں وہ زیادہ ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں، اور یہ بہت اہم بات ہے. اس طریقے سے آپ ایشیا کو البتہ اگر آپ غور کریں، جس میں پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، پاکستان کی اگر آپ مثال لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے موجودہ، وہ obviously ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جی چونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جو نیا ادارہ بنا ہے، جو آپس کا سینٹرل جو نیشنل ادارہ بنایا گیا ہے، اس کو میرے خیال میں انہوں نے مل کے کوئی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی بھی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے پاکستان میں، وہ میرے خیال میں کم سے کم سوشل انٹریکشن کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی طور پر پاکستان چونکہ اتنا مضبوط ملک نہیں ہے، اور اس میں ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. دہاڑی دار مزدور ہیں، روزمرہ کے لوگ ہیں، ریٹیل والے ہیں، اور نوکریاں بہت سارے لوگوں کی چلی گئی ہیں، بہت سارے پروجیکٹ ختم ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ اسٹل سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہماری ایک جو پالیسی ہے وہ چاروں پانچوں صوبوں میں ایک سی ہونی چاہیے. ایک یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان کو قطعی طور پہ ہم اپنے جو حالات ہیں ان کے مطابق پالیسی بنائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر جیسے مساجد میں تراویح کا اہتمام کرنا یا دوسری چیزیں کرنا، میرے خیال میں اس سے ابھی اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسے آپ کہہ لیں جو بڑے حلقے ہیں، جو مین سٹریم اسلام کے جو حلقے ہیں دنیا میں گلوبلی، انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ چونکہ تراویح نفلی عبادات ہیں، آپ کوشش کریں کہ تاریخ میں ایسے بہت سارے موجود ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، پڑھیں، اور اپنا نماز روزہ جو کر رہے ہیں وہ کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی نقصان ہمیں بہت سا ہو رہا ہے اور ہوگا، اور لوگ سفر کریں گے. لیکن پاکستان چونکہ ہیومینیٹیرین ایڈ میں اور چیریٹی میں پاکستان ایک نمبر 1 ملک ہے، اور اس میں پاکستانیوں نے دل کھول کر اس بہت ہی جو ایک آپ سمجھ لیں تاریخ کا ایک بہت ہی ایک سٹرینج اور عجیب سا حادثہ ہے جس میں یہ پینڈیمک پھیلی ہے، پھر بھی پاکستانیوں نے ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ بتایا کہ پاکستان پھر بھی باقی ممالک میں بھی ہو رہا ہے، لیکن پاکستان نے اسٹیٹ سے ہٹ کر بھی سول سوسائٹی نے، عام لوگوں نے بے تحاشا خدمات انجام دی ہیں. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے قریب ہیں، ہمارے بورڈ ممبر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 1500 سے 2,000 فیملیز کا جو ہے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں مستقل طور پر، سسٹینیبل لیول پر. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے پاکستان کو کہ اس کے جو راؤنڈ ہے اس کا انتظار نہ کریں، لیکن ہماری جو پریپیئرنیس ہے وہ سلوپی نہیں ہونا چاہیے، وہ انکنسسٹنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو حلقے ہیں، مذہبی حلقے ہیں یا دوسرے حلقے ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر دنیا میں یہ تمام جگہوں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ اگر پاکستان میں اموات کم ہوئی ہیں اور یہ کرٹیل ہوا ہے، اس کی 2-3 وجوہات بھی ہیں کہ ٹیسٹنگ بہت کم ہوئی ہے ایک پاکستان میں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم اس امتحان میں نہ گزریں، کیونکہ جو ہیلتھ سسٹم ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ہیلتھ سسٹم، امریکہ کا، برطانیہ کا، اور فرانس کا، اور اٹلی کا، اسپین کا، وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے. اور جو ایک اور بات جو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی اہم ہے کہ جیسے گلف کنٹریز نے کافی اس پہ سختی کی ہے اور بہتر کیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ کہ انہوں نے کمپلیٹ آئسولیشن کی. دوسرا، انہوں نے جو ریگولر ہاسپٹل تھے ان میں اس کا اہتمام نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے انٹرٹین نہیں کیے پیشنٹس، انہوں نے میک شفٹ ہاسپٹل بنائے. اور یہ چائنا کی مثال بھی بہت بڑی ہے کہ آپ نے میک شفٹ ہاسپٹل بنائے اور صرف کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے فیلڈ ہاسپٹلز ڈیولپ کر کے. اور آپ کو پتا جنگوں کے دوران بھی فیلڈ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اور بہت سارے ممالک کے پاس فیلڈ ہاسپٹل بنائے بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی انجینئر کور اور آرمی میڈیکل کور مل کر یہ بڑی تیزی سے بنا بھی سکتے ہیں. اچھا اطہر زبید صاحب، آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سولوشنز ان دس شو، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دیگر ممالک کون کون سے سٹیپس ٹیک کریں اور کیسے، کون کون سی ٹریٹمنٹس ایسی استعمال کر رہے ہیں کرونا وائرس کو کاؤنٹر اور ٹیکل کرنے کے لیے. دیکھیں، پہلا جو میں نے جیسے عرض کی، ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا جو وہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، آئسولیٹ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ منیمم طور پر
سوشل انٹریکشن، سوشل گیدرنگز ہوں. یہ پہلا پریونشن کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ چائنا نے اڈاپٹ کیا ہے. میڈیکلی چائنا نے یہ کیا ہے کہ جو بھی پیشنٹس آئے ہیں یا ریکور ہوئے ہیں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کیا. جو نئے پیشنٹس آئے ہیں ان کو انہوں نے، یعنی کہ جتنا آپ آئسولیشن میں رکھیں گے، جتنی کوارنٹین جو ہے یا جو بھی ڈیولپ کریں گے آپ ڈسٹنس سے کریں گے، ایک جو سٹینڈرڈ ڈسٹنس ہے 1 میٹر کا یا 2 میٹر کا، اس کے ساتھ کریں گے تو آپ کے امکانات بڑھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ کلینکل ٹیسٹنگ ہے یا جو مختلف اینٹی ملیریا ڈرگ یوز کر کے کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا ایک کوشش تو ہو سکتی ہے، مگر اس پہ کوئی حتمی کسی ملک میں آپ کو یہ بات سامنے نہیں آئی. چائنیز نے اپنی جو ڈرگ وہ جو یوز کی ہے، وہ یہ جو میرے سے انٹریکشن ہوئی تھی جن کی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اینٹی ملیریا ڈرگ بھی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی چائنیز ہربز وغیرہ اور پرانا جو طریقہ ہے چائنیز ٹریٹمنٹ کا وہ یوز کر کے، اور جو ایک ریگولر فلو کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے کیا ہے. مگر اس میں بھی آپ کو پتہ ہے جو 3000 سے زیادہ اموات ہوئی تھیں، ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایلڈرلی تھے، کچھ جوان بھی تھے. تو یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ بات بھول جائیں کہ جوان لوگ یا رسک گروپ کے علاوہ جو رسک گروپ کے علاوہ جو جوان لوگ ہیں یا وہ دوسرے اس کا شکار نہیں ہو سکتے. یہ تو 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ ظاہر ہے جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ ہے ویکسین کا. تو ویکسین کے لیے جب تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، جب تک ویکسین مارکیٹ میں نہیں آتی، اس وقت تک جو پریونٹیو میجرز ہیں میرے خیال میں وہ یہی ہیں کہ ایک تو فیلڈ ہاسپٹل بنائے جائیں اور وہیں ٹریٹ کیا جائے ان کو. ریگولر جو ہاسپٹل ہیں اس پہ برڈن نہ کریں، تاکہ جو اور جنرل جو مریض ہیں پہلے سے مختلف بیماریوں میں، ان کا علاج جاری رہے. کیونکہ یہ بھی آپ دیکھیے گا اگر آپ ساری توجہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو 2 اسپیکٹ ہم نے نہیں بھولنے چاہیے. ایک تو میں نے بایو وارفیئر کا پہلے مینشن کیا ہے، دوسرا جو ہے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو باقی ہیلتھ ریلیٹڈ ہیزرڈز ہیں، جو اور بیماریوں سے لوگ پہلے سے مبتلا تھے، ہارٹ سے یا کینسر سے یا دوسرے لوگ، ان سے توجہ نہ ہٹے. کیونکہ اگر وہ بھی اموات ہوئیں اور یہ بھی ہوئیں تو پھر جو سٹرین ہے ہیلتھ سسٹم پہ وہ بہت زیادہ ہوگا. اور پاکستان کی ایمرجنسی پریپیئرنیس میں چونکہ بایو سیفٹی پہ پہلے سے ایسی کوئی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ چیز مرتب نہیں تھی، اب یہ موقع ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان ایک پراپر سسٹینیبل سسٹم ڈیولپ کرے، جس میں خدا نہ خواستہ ایسی اگر پینڈیمک آپ کے پاس ابھی تو موجود ہے، اگر ایسے آئے دوبارہ کبھی تو آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہو جس کے ساتھ آپ ڈائریکٹ وہاں جائیں. اور یہ 4-5 ہفتے 6 ہفتے جو آپ کو بہت سارا جس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کی حکومت یہ کر لیتی ہے وہ کر لیتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی بے جا ہے. کچھ اس میں حقیقت ہے کیونکہ اس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، انٹرا پروونشل کوارڈینیشن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ پریونٹیو میئرز اس میں نمبر 1 جیسے میں نے مینشن کیا کہ آپ اس کو آئسولیشن ہے اور یہ لاک ڈاؤن ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے معاشی اثرات ہوں گے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے خدا نہ خواستہ جیسے بہت زیادہ ہجوم ہوئے روزوں میں یا اور آنے والے مواقع میں، تو آپ یہ دیکھ لیے کہ ایک اوپر سے گرمی ہوگی، اوپر سے اگر لوگ بیمار ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ آواز زیادہ ہوتی ہیں تو پھر مسائل ہمارے بڑھ جائیں. تھینک یو سو مچ اطہر جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن ویکلی رپورٹ. بہت شکریہ آپ کا. جی یہ تھے اطہر جاوید صاحب، انہوں نے میں جوائن کیا ہے ڈینمارک سے، ڈی جی پاکستان ہاؤس تھنک ٹینک ان اسلام آباد. انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا کرونا وائرس کی نیچر اور اس کی فیوچر کیا ہو سکتا ہے. اگلے گیسٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ٹیک اے بریک.